پلیز بات کریں. مجھے پتا ہے کہ آپ پریشان ہیں، اس لیے تو حورب نے آپ کے لیے ڈنر کا پروگرام بنایا ہے. تھوڑا باہر نکلیں گی، فریش ہوا لیں گی تو آپ کو اچھا لگے گا، آپ کا دل بہل جائے گا. لیکن اگر آپ کمفرٹیبل. رانگ نمبر. اس سے پہلے کہ حمزہ اپنی بات مکمل کرتا، روحان نے سختی سے رانگ نمبر کہہ کر فون بند کر دیا. علیزے روحان کی موجودگی محسوس کر چکی تھی، پھر اس کا یوں بنا اجازت اس کا فون سننے سے علیزے کا خون کھول اٹھا. اس نے سلام پھیر کر دعا مانگنے کا ارادہ موقف کیا اور جائے نماز کا کنارہ موڑ کر کھڑی ہوئی اور کمرے کے وسط میں کھڑے روحان کی طرف غصے سے دیکھا. آپ؟ ہاں میں. کوئی شک؟ وہ کسی پہاڑ کی طرح اس کے سامنے جم کے کھڑا تھا. آپ اس وقت یہاں؟ آپ بنا اجازت اندر کیوں آئے؟ علیزے نے سنجیدگی سے سوال کیا. تمہارا بوائے فرینڈ کس کی اجازت سے تمہیں فون کرتا ہے؟ میں تو پھر بھی اس گھر کا مالک ہوں. تمہارا کزن، میرا آنا تمہیں ناگوار لگتا ہے اور اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ ڈنر کا پروگرام بنانا جائز ہے؟ واہ مس ویلیوز واہ. روحان کا لہجہ انتہائی طنزیہ تھا. آپ؟ علیزے نے سختی سے اپنے ہونٹ بھینچے. روحان نے آج اس کے کردار پر کالی ضرب لگائی تھی. وہ سب سہ سکتی تھی لیکن اپنے کردار پر تہمت، یہ اس کی برداشت سے باہر تھا. میرا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں. وہ اس بڑے ضبط سے بولی. تو پھر یہ حمزہ کون ہے اور کس حق سے تمہیں فون کرتا ہے؟ روحان نے اس کا فون زور سے دیوار پر مارا. تمہیں کہا تھا نا کہ یہاں پڑھنے آئی ہو تو صرف پڑھائی ہی توجہ دو. بولو کہا تھا کہ نہیں؟ جواب دو. وہ غرایا. آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ اس وقت اس کے یوں دندناتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے آنے پر، پھر یوں بلا جواز تفتیش کرنے پر پریشان ہو گئی. نائس، ویری نائس. لگتا ہے میں سوات کے شہر کی ہوا راز آ گئی. روحان نے تالی بجا کر اسے داد دی. مسٹر روحان خان زادہ صاحب. علیزے نے بھی ہمت کر کے آج اس کی طبیعت صاف کرنے کی ٹھانی. سچ ہے کہ انسان جیسا خود ہوتا ہے اسے دوسرے بھی ویسے ہی نظر آتے ہیں. آپ ہر کسی کو اپنے جیسا سمجھنا چھوڑ دیں. وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی. حمزہ کون ہے؟ کون ہے وہ تمہارا؟ روحان جو اس کی بات سن کر تلملا اٹھا تھا تیزی سے اس کے نزدیک آیا اور اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پھنکارا. ڈاکٹر حمزہ میری دوست حورب کے بھائی ہیں اور ہمارے سینئر ہیں بس. علیزے نے ناگواری سے اس کے ہاتھ اپنے شانوں پر سے ہٹائے. تم نے کبھی سوچا ہے کہ تم کس خاندان سے تعلق رکھتی ہو؟ کبھی سوچا ہے سلیم چچا کیوں تمہیں یہاں چھوڑ کر گئے تھے؟ اس نے کڑے لہجے میں پوچھا. یہ نئی نئی دوستیاں کاٹنا بند کرو. خانزادہ خاندان کی لڑکیاں یہ غیر مردوں سے دوستی نہیں کرتی، اور اگر وہ صرف تمہاری دوست کا بھائی ہے تو پھر تمہیں فون کیوں کر رہا تھا؟ تمہاری دوست کہاں ہے؟ روحان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا گلا دبا دے. ایک بات کان کھول کر سن لو. میری پروفیشنل لائف جیسی بھی ہو لیکن پرسنل لائف میں آج بھی اندر سے خانزادہ ہی ہوں، جو اپنی عورتوں پر غیر مرد تو دور کی بات انجان عورتوں تک کی نظر نہیں پڑنے دیتا. آخری بار وارن کر رہا ہوں، سنبھل جاؤ اور چھوڑ دو یہ فضول دوستیاں، ورنہ. اس نے سرخ آنکھوں سے علیزے کو گھورا. ورنہ کیا؟ بولیں. علیزے کا بھی ضبط جواب دے گیا. جو انسان رشتوں کی اہمیت نہیں جانتا وہ دوست سے جیسے پاکیزہ رشتے کو کیا سمجھے گا؟ اور آپ بھی کان کھول کر سن لیں، میں اپنے بابا کے سوا کسی کو بھی جواب دہ نہیں ہوں. علیزے نے کسی کو پرزور ڈالتے ہوئے اپنی بات مکمل کر کے اسے جتایا کہ علیزے کی نگاہ میں اس کی کوئی اہمیت نہیں. شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ. وہ چلایا. تم مجھے جواب دہ ہو اور ہمیشہ رہو گی، سمجھی؟ اسے خود نہیں پتا تھا کہ وہ کن جذبات کا شکار ہو رہا ہے اور کس حیثیت سے علیزے پر روب جما رہا ہے. علیزے کے پرسنل سیل فون پر حمزہ کی آواز نے اس کے اندر ایک آگ بھڑکا دی تھی. مجھے پڑھائی کرنی ہے. علیزے نے سنجیدگی سے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر اسے باہر جانے کا راستہ دکھایا. وسیع صحن اور 3 کمروں کے مکان کی مکین مہتاب احسن عرف ماہی بستر پر اپنی میڈیکل کی کتابیں پھیلائے نوٹس بنانے میں مگن تھی. ماہی کا تعلق متوسط گھرانے سے تھا. وہ 3 بہنیں تھیں. والد ایک سرکاری ادارے میں ملازم تھے، والدہ ہاؤس وائف تھیں اور دادی جان اس چھوٹے سے وضعدار گھرانے کی سربراہ تھی. ماہی ایک سیدھی سادھی لڑکی تھی جسے بچپن سے ہی ڈاکٹر بننے کا شوق تھا. وہ اپنی قسمت خود بنانا چاہتی تھی اور اسی لیے کڑی محنت کے بعد اس کا شہر کے مشہور کالج میڈیکل کالج میں داخلہ ہوا، جہاں اسے علیزے اور حورب جیسی اچھی سہیلیاں ملی تھیں. تو وہیں حورب کا بھائی، اس کا سینئر حمزہ شہباز، اپنی وجاہت اور دوستانہ انداز کی بنا پر اس کے دل کے تار چھیڑ چکا تھا. ماہی کی بچی، اس کی چھوٹی بہن مینا اسے پکارتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی. دادی جان کہہ رہی ہیں کہ ان کتابوں کو آگ لگا اور کچن میں آ کر مہمانوں کے آنے سے پہلے آلو بھرے پراٹھوں کی تیاری کر لو. اس نے تیزی سے دادی جان کا فرمان اس کے گوش گزار کیا. آج ان کے دور پرے کے رشتہ دار ملنے آ رہے تھے اور ماں کی طرح دادی جان کی بھی یہی کوشش تھی کہ آنے والوں کو اپنے ہونہار اسٹیل مل میں ملازم بیٹے کے لیے مہتاب پسند آ جائے. دادی کیا مہمانوں کو آلو بھرے پراٹھے کھلائیں گی؟ اس سے تو بہتر تھا انہیں بلاتی ہی نہیں، خواہ مخواہ ہمارا مذاق بنے گا.
ماہی نے کلس کر کہا، جسے سن کر کمرے کے باہر سے گزرتی ہوئی حسینہ بیگم رک گئیں کہ ان کی یہ صاحبزادی ہمیشہ ہی اپنے خیالات سے نالا رہتی تھی۔ مہمانوں کے لیے تو دادی خود بریانی بنا رہی ہے، وہ بھی چکن والی۔ یہ آلو بھری تو ہم گھر والوں کے لیے ہے، مینا نے پلنگ پر ڈھیر ہوتے ہوئے جواب دیا۔ واہ، یہ تو ناانصافی ہے، اگر بریانی بننی ہے تو پھر سب گھر والوں کے لیے بھی بننی چاہیے۔ ماہی نے کتاب بند کی۔ تبھی اس کے سامنے حسینہ بیگم آ گئیں جو کڑی نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ ماہی، تم مہنگائی دیکھ رہی ہو نا؟ اتنی مہنگائی، پھر اس میں تم بہنوں کی پڑھائی کا خرچہ۔ ہم نے ہمیشہ تم تینوں بہنوں کو اپنی اوقات سے بڑھ کر ہر سکھ دینے کی کوشش کی ہے، بہتر سے بہترین دینے کی کوشش کی ہے، مگر دیکھو گھر گرہستی کے اور بھی 100 بکیڑے ہوتے ہیں۔ وہ تو تمہاری دادی جان بڑے سلیقے سے گھر کا خرچہ اتنے عرصے سے چلا رہی ہیں، ورنہ تمہارے ابو کی کمائی سے تو تمہارے میڈیکل کالج کا خرچہ اور تم تینوں بہنوں کی ہر ضرورت پوری کر کے گزارا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ حسینہ بیگم نے رسان سے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ امی پلیز، آپ مجھ سے تو دادی جان کی بات ہی مت کیا کریں، اٹھتے بیٹھتے وہ سوائے ٹوکنے کے اور کرتی کیا ہیں؟ جب دیکھو ٹی وی بند کرو، لائٹ فضول میں مت چلاؤ، بجلی کا بل بچاؤ، اللے تللے بند کرو۔ آپ خود انصاف کریں، کیا اتنی پابندیاں ہماری زندگیوں کو جینے کے لیے قابل بنا رہی ہیں؟ جب دیکھو وہی گھسی پیٹی مہنگائی کرو نا، جبکہ سکھر سے زمینوں کا بھی پیسہ آتا ہے۔ اگر اتنی ہی پرابلمس ہیں تو مہمانوں کو کیوں انوائٹ کیا جاتا ہے؟ اس نے آئی بروز کا کر سوال کیا۔ ماہی بس کری، یا اللہ کیا کروں میں اس لڑکی کا؟ اگلے گھر جاؤ گی تو یہ زبان درازی کام نہیں آئے گی۔ حسینہ بیگم تو اس کی زبان کے جوہر دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ امی، آپ کو صرف میری زبان نظر آتی ہے، باقی معاملات پر آپ بھی آنکھیں بند کر لیتی ہیں۔ ذرا کبھی میری دوستوں کو، ان کے رہن سہن کو، ان کے گھروں کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ دنیا کہاں سے کہاں جا چکی ہے، اور ہم کنویں کے مینڈک ابھی تک آلو کے پراٹھوں میں ہی الجھے ہوئے ہیں۔ ماہی نے دل کے پھپولے پھوڑے اور دوپٹہ سنبھال کر کھڑی ہوئی۔ ماہی، تم کالج جا کر اپنی اوقات بھول گئی ہو، پر بیٹا میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ تم ایک سفید پوش گھرانے سے تعلق رکھتی ہو۔ انسان کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائے۔ انہیں ماہی کے خیالات جان کر سخت صدمہ پہنچا۔ ماہی، تم اپنی اسٹڈی کرو، کچن میں دیکھ لوں گی۔ ماہی سے 1 سال چھوٹی مینا نے معاملہ رفع دفع کرنے کی غرض سے کہا اور باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ ماہی، کبھی بیٹھ کر ٹھنڈے دماغ سے سوچنا کہ تمہارے باپ تم سب کے لیے کتنی محنت کرتا ہے۔ اگر یہ باتیں تمہارے ابو نے سن لیں تو انہیں کتنا دکھ ہوگا۔ اچھا سوچا کرو، کبھی اپنے سے نیچے والوں پر بھی نظر ڈال لیا کرو۔ ضروری نہیں کہ پیسے والوں کو سکون کی وہ دولت بھی حاصل ہو جو اللہ نے ہم جیسے سفید پوشوں کو دے رکھی ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ وہ اسے سمجھا کر کمرے سے چلی گئی۔ ماہی نے دوبارہ کتابیں کھولی، لیکن ذہن اتنا الجھ گیا تھا کہ اب اس سے کچھ پڑھا ہی نہیں جا رہا تھا۔ اس نے کتابیں بند کی اور آنکھیں موند کر لیٹ گئی۔ بند آنکھوں کے پیچھے اسے حمزہ مسکراتا ہوا نظر آیا۔ وہ نہ جانے کب اس کی شخصیت کی اسیر ہوئی، پر اس میں پہل کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ پہل کر کے وہ ہلکی پڑ جاتی، نہ جانے حمزہ کا کیا رد عمل ہوتا۔ اسے محبت ضرور چاہیے تھی، پر عزت کے ساتھ۔ اس لیے وہ ہر نماز کے بعد اللہ سے دعا میں حمزہ کا ساتھ مانگنا شروع کر دیا تھا۔ وہ حمزہ کے سپنوں میں گم تھی کہ اس کا موبائل بجنے لگا۔ بیزاری سے اس نے فون اٹھایا اور اسکرین پر حورب کا نام دیکھ کر مسکرائی۔ ہاں حورب۔ فون بند کر کے اس کا چہرہ چکمگانے لگا۔ حورب نے اسے رات کے کھانے پر مدعو کیا تھا، وہاں حمزہ شہباز بھی آ رہا تھا۔ اب اسے اپنی امی سے ضد کر کے اجازت لینا تھی۔ روحان نے دروازے پر کھڑے علیزے کو بغور دیکھا جو اسے باہر کا راستہ دکھا رہی تھی۔ اس نے نزدیک آ کر ایک جھٹکے سے علیزے کی کلائی اپنے مضبوط گرفت میں لے کر اسے اپنی سمت کھینچا، جس کے نتیجے میں وہ پھول سی نازک لڑکی ایک جھٹکے سے اس کے سینے سے آ ٹکرائی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑے مجھے۔ علیزے نے اس کے چوڑے سینے پر ہاتھ رکھ کر فاصلہ قائم کرنے کی ناکام کوشش کی۔ یہ بھولے پن کا ناٹک بند کرو۔ وہ اس کی کان کی لو کو اپنے لبوں سے چھوتے ہوئے غرایا۔ آپ؟ علیزے کا چہرہ تمتما اٹھا۔ وہ بڑی توجہ سے اس کے تمتماتے ہوئے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں علیزے کے سراپے پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ بڑے سکون سے علیزے کی مزاحمت انجوائے کر رہا تھا۔ بدتمیزی کی حد ہوتی ہے، چھوڑے مجھے، میں تایا جان سے آپ کی شکایت کروں گی۔ علیزے نے اسے دھمکی دیتے ہوئے ایک بار پھر خود کو اس کی مضبوط گرفت سے چھڑانے کی کوشش کی۔ ایک نامحرم مرد کی گرفت اس کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھی۔ علیزے کی آنکھوں سے اچانک ہی لاوا پھوٹ پڑا۔ آنکھوں سے آنسو تواتر کے ساتھ بہنے لگے۔ رونا بند کرو، مجھ پر تمہارے ان آنسوؤں کا کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ روحان نے جھنجھلا کر اس کا آنسو سے تر بتر چہرہ دیکھا۔ علیزے نے غصے سے اسے دیکھا اور خود کو دوبارہ چھڑانے کی کوشش میں اس کے بازو پر دانت گاڑ دیے جنہیں وہ بڑے استحقاق سے اس کے گرد لپیٹے ہوئے تھا۔ اوئے کٹکنی بلی، روحان اچھلا۔
اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ بھی اس پر حملہ کر سکتی ہے۔ اس نے غضبناک ہو کر اس کا چہرہ اپنی مٹھی میں دبوچا۔ یہ جو تم اپنی سہیلیوں بلکہ اس سو کالڈ حمزہ شہباز کے آگے جا کر اپنے دکھڑے روتی ہو، وہ بند کرو۔ ایسا کون سا ظلم ہو رہا ہے تم پر جو وہ تمہارا دل بہلانے کی بات کر رہا تھا؟ روحان نے حمزہ شہباز کا نام ایسے لیا تھا جیسے اسے زندہ چبا رہا ہو۔ اسے حمزہ شہباز کے نام سے بھی آگ لگ رہی تھی، کوئی طوفان سا اس کے سینے میں اٹھ رہا تھا۔ یہ سب آپ کی لنترانیاں اور فضول سوچیں ہیں، نہ میں ایسا کرتی ہوں اور نہ ہی میری دوستیں ایسی ہیں۔ علیزہ نے مضبوط لہجے میں اسے آئینہ دکھایا۔ تم مجھے خود موقع دے رہی ہو ایسا سوچنے کا۔ روحان نے آہستگی سے علیزہ کو اپنی گرفت سے آزاد کر کے اپنا فون پینٹ کی جیب سے نکالا اور علیزہ کی سمت بڑھایا۔ اگر تم سچی ہو اور تمہارا اس ذلیل انسان سے کوئی تعلق نہیں ہے تو ابھی اپنی دوست کو فون کرو اور ان کے ساتھ باہر جانے سے انکار کر دو۔ روحان نے زبردستی اپنا فون علیزہ کے ہاتھ میں پکڑایا۔ علیزہ نے ایک نظر روحان کے قیمتی آئی فون کو دیکھا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ اس فون کو اٹھا کر دیوار پر مار دے، جیسا روحان نے اس کے فون کے ساتھ کیا تھا، لیکن اس وقت وہ اس شخص سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے ذہن میں حورب کا نمبر دہراتے ہوئے اس نے فون ملایا اور اپنی طبیعت کی خرابی کا کہہ کر بنا اس کی بات سنے فون بند کر دیا۔ گڈ گرل، روحان نے اپنا فون اس کے ہاتھ سے لیا۔ ویسے اگر تمہیں اتنی ہی فریش ہوا کی ضرورت ہے تو آؤ، میں تمہیں باہر لے جاتا ہوں۔ ویسے بھی نانو پوری فیملی کے ڈنر پر جا رہی ہیں۔ اس نے طنزی انداز میں پیشکش کی۔ شکریہ، مگر میں آپ کی فیملی نہیں ہوں، سمجھے آپ؟ علیزہ نے بڑا ضبط سے کہا۔ وہ خشمگین نگاہوں سے اسے گھورتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ روحان کے جاتے ہی اس نے سب سے پہلے اپنے کمرے کا دروازہ مقفل کر کے اوپر والی چٹکنی بھی احتیاطاً چڑھا دی۔ پھر اس نے دیوار کے پاس پڑے ہوئے اپنے فون کو اٹھایا جو ٹوٹ پھوٹ کر ناکارہ ہو چکا تھا۔ وہ ٹوٹے ہوئے فون کو اٹھا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کے پاس اپنے امی بابا سے بات کرنے کا واحد ذریعہ یہی فون تھا۔ اسے اس شہر اور اس گھر کے ہر فرد کو دیکھ کر احساس ہو چکا تھا کہ دولت اور شہرت بہت بڑی اور طاقتور شے ہے جو انسان کے کئی عیب چھپا لیتی ہے اور اسے دوسروں کو ذلیل کرنے کا اختیار دے دیتی ہے۔ اسے اپنے اوقات اچھی طرح سے پتہ تھی۔ اس کے اندر آج تک مڈل کلاس ہونے کا کوئی احساس کمتری نہیں تھا، لیکن روحان نے بارہا اس پر دھونس جما کر اسے توڑ دیا اور آج تو وہ بری طرح سے ٹوٹی۔ سفید کیپری کے اوپر سفید گلابی آمیزش رنگ کا کرتا پہنے اپنا پرس ہاتھ میں لیے حورب پورچ میں آئی جہاں حمزہ گاڑی میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھی ہی تھی کہ اس کا فون بج اٹھا۔ کوئی انجان نمبر تھا۔ حورب سوچتی رہی کہ فون اٹھائے یا نہیں، پھر چند لمحوں بعد فون اٹھایا اور علیزہ کی آواز سن کر چونک گئی۔ ہیلو علیزہ، ہم بس تمہیں ہی پک کرنے نکل رہے ہیں، وہ فون اٹھا کر مسکراتے ہوئے بولی۔ حورب، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سوری، میں تم لوگوں کو جوائن نہیں کر سکتی۔ کیا ہوا تمہیں؟ میں ڈاکٹر کو فون کروں کیا؟ حورب پریشان ہوئی۔ نہیں، بس تم لوگ جاؤ، میں آرام کروں گی۔ علیزہ کا اس کا جواب سنے بغیر صاف انکار کر کے فون رکھ چکی تھی۔ کیا ہوا؟ حمزہ شہباز نے سنجیدگی سے حورب کو دیکھا۔ وہ بھائی، حورب نے حمزہ کے چہرے کو دیکھا۔ اسے پتہ تھا کہ اس کا بھائی علیزہ کو کس قدر چاہتا ہے اور اب اس کے نہ آنے کا سن کر یقیناً اس کا دل ٹوٹ جاتا۔ علیزہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ نہیں آ رہی، حورب نے مرجمانہ انداز میں دھیمے لہجے میں اسے بتایا جسے سارا قصور اسی کا ہو۔ تو کیا ہوا؟ تم نے منہ کیوں لٹکایا ہے؟ کیا صرف اپنے بھائی کے ساتھ ڈنر کرنے میں مزہ نہیں آئے گا؟ حمزہ نے خود کو سنبھالتے ہوئے حورب کو چھیڑا۔ بھائی پر لیٹس گو، ہم دونوں ایک اچھا سے ڈنر کر کے آتے ہیں۔ حمزہ نے اس کے بال بگاڑتے ہوئے ماحول کو خوشگوار کرنے کی کوشش کی۔ دو نہیں، تین، کیونکہ ماہی بیچاری کا کیا قصور، وہ بھی تو ریڈی ہو کر ہمارا ویٹ کر رہی ہوگی، حورب نے تصحیح کی۔ ماہی کو اس کی دادی اور امی نے باہر جانے کے لیے منع کر دیا کہ گھر میں خود مہمان آ رہے تھے، ایسے میں اس کا گھر پر نہ ہونا مناسب نہیں تھا۔ ماہی نے بڑے بجھے دل سے حورب کو فون کر کے انکار کیا تھا، تبھی اسے پتہ چلا کہ علیزہ کی طبیعت بھی خراب ہے اور وہ بھی نہیں جا رہی۔ اس نے علیزہ کی طبیعت پوچھنے کے لیے کئی بار فون ملایا مگر اس کا فون بند جا رہا تھا۔ تھک ہار کر وہ صبح علیزہ سے ملنے کا ارادہ کر کے اپنی امی کی مدد کرانے کچن میں آ گئی۔ ایک پرتکلف ڈنر کے بعد مہمان جا چکے تھے اور ماہی بھی سونے کے لیے اپنے اور اپنی چھوٹی بہن کے مشترکہ کمرے میں آ گئی۔ سونے سے پہلے اس نے ایک بار پھر علیزہ کو فون ملایا مگر جواب ندارد۔ وہ بیچاری فون اٹھاتی بھی کیسے؟ اس کا فون تو روحان دیوار پر مار کر توڑ چکا تھا۔ صبح ناشتے سے فارغ ہو کر وہ اپنے ابا سے اجازت لے کر علیزہ سے ملنے آ گئی۔ حسب عادت فجر میں علیزہ کی آنکھ کھل گئی۔ نماز پڑھ کر وہ ہر اتوار کو باہر گھاس پر ٹہلتی ہوئی سوات میں اپنے بابا اور امی سے فون پر بات کیا کرتی تھی۔ آج بھی یقیناً فون کریں گے اور جب میری طرف سے جواب نہیں ملے گا تو پریشان ہو جائیں گے اور پھر تایا ابو کی طرف فون نہ کر لیں۔ وہاں تائی نے پہلے ہی اسے آنے سے منع کر رکھا تھا۔ علیزہ پریشان تھی، پھر خیال آیا کہ طاہرہ خانم کے گھر جا کر ان کے فون سے بابا کو فون کر کے اپنی خیریت اور فون ٹوٹ جانے کے بارے میں بتا دے تاکہ جب تک وہ نیا فون نہ لے وہ دونوں پریشان نہ ہوں۔ وہ جانتی تھی کہ طاہرہ خانم نماز کی بڑی پابند ہیں تو وہ بھی یقیناً اس وقت جاگ رہی ہوں گی۔
ملگجا سا اجالا پھیلنے لگا تو علیزے نے اچھی طرح سے دوپٹہ اپنے گرد لپیٹا اور باہر آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ گیٹ عبور کر کے باہر نکلتی، کسی نے پیچھے سے اس کی کلائی پکڑ لی۔ ڈر کے مارے علیزے کے حلق سے ایک فلک شگاف چیخ نکلی۔ کہاں بھاگ رہی ہو؟ ٹریک سوٹ میں ملبوس روحان نے خشمگین نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے سوال کیا۔ میں بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں، آپ پلیز مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں اور یوں بار بار مجھے مت پکڑیں۔ آپ کا تو کچھ نہیں جائے گا روحان خان زادہ، لیکن اگر کسی نے دیکھ لیا تو میرے کردار کی دھجیاں اڑ جائیں گی۔ علیزے نے سنجیدگی سے اس سر پھرے کو سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ رات کو اس کا بپھرا ہوا روپ دیکھ چکی تھی۔ عافیت اسی میں تھی کہ اس سے نہ الجھا جائے۔ کہاں اور کیوں جا رہی ہو؟ اس نے بلا کی سنجیدگی سے اس دلربا سے لڑکی کو دیکھا جسے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ دکھ پہنچا دیتا۔ یہ لڑکی اس کے حواسوں پر سوار ہو گئی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ علیزے کو اس کے سوا کوئی اور دیکھے یا اس سے بات کرے، اور اپنی ان ہی باتوں اور جذبات کو وہ کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا۔ مجھے نانو کے گھر جانا ہے، علیزے نے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے جواب دیا۔ اتنی صبح؟ روحان نے ایک گہری نظر اس پر ڈالی جس کی ستی ہوئی سرخ آنکھیں رات بھر رونے کی چغلی کھا رہی تھیں۔ کچھ کام تھا؟ علیزے نے ہاتھ مسلتے ہوئے جواب دیا۔ چلو میں تمہیں نانو کے گھر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ اس نے بمشکل اپنی نظریں علیزے کے دلکش و اداس چہرے سے ہٹائیں۔ آپ تکلیف مت کریں، میں چلی جاؤں گی، علیزے نے سادگی سے انکار کیا۔ ہرگز نہیں، اگر رستے میں پھر کوئی کتا یا بلی مل گئی تو نانو نے مجھے ہی ڈانٹ دینا ہے کہ جب وہ جاگنگ پر نکل رہے تھے تو بچی کو کیوں نہیں گھر تک چھوڑا۔ روحان نے طاہرہ خانم کے انداز میں بات مکمل کی اور اسے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کر کے گیٹ سے باہر نکل گیا۔ اب آؤ بھی، میرے پاس پورا دن نہیں ہے کہ میں تمہارا انتظار کرتا رہوں، وہ اکتائے ہوئے لہجے میں علیزے کو وہیں کھڑا ہوا دیکھ کر بولا۔ حکم حاکم مرگ مفاجات، علیزے نے بے چارگی سے سامنے کھڑے روحان کو دیکھا اور گہری سانس لیتی ہوئی باہر نکل آئی۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے روحان کے ساتھ چلتی ہوئی گلی پار کر کے طاہرہ خانم کے گھر پہنچی۔ چوکیدار نے ان دونوں کو دیکھتے ہی دروازہ کھولا۔ تم اندر جاؤ، میں 1 گھنٹے بعد واپسی پر تمہیں پک کر لوں گا۔ روحان نے اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا جب موڈ ہوگا میں خود ہی واپس چلی آؤں گی، اس نے تلخ لہجے میں جواب دیا اور تیز تیز چلتی دالان میں پہنچ گئی۔ مگر اس کی اکڑ اور تنفر نے روحان کو مشتعل کر دیا۔ اس نے تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا اندر جاتی ہوئی علیزے کو روکا۔ جب میں نے کہہ دیا ہے کہ تم میرے ساتھ واپس جاؤ گی تو کان کھول کر سن لو، مجھے اپنی بات کی نفی کرنے والے افراد ذرا برابر پسند نہیں۔ شرافت سے اندر نانو کے پاس جاؤ اور ٹھیک 1 گھنٹے میں مجھے ریڈی ملنا، تو میں گھر چھوڑ کر ہی اسٹوڈیو جاؤں گا۔ وہ اپنی آہنی انگلیاں اس کے بازوؤں میں گاڑے انگارے اگل رہا تھا۔ چھوڑے مجھے، علیزے نے خود کو اس کی گرفت سے چھڑانے کی بھرپور کوشش کی۔ آپ اپنی حد میں رہنا سیکھیں، میں آپ کی کوئی زرخلی غلام نہیں ہوں جس پر آپ اپنا حکم چلائیں گے۔ علیزے نے اس کے بازو جھٹکنے کی کوشش کی پر ناکام رہی۔ میری حدود کی تو تم بات ہی مت کرو مس علیزے، اگر میں اپنی کرنے پر آگے تو تمہیں کہیں منہ چھپانے کی جگہ بھی نہیں ملے گی، وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سرد لہجے میں بولا، جسے سن کر علیزے کی ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی لہر دوڑ گئی، مگر وہ اس پر اپنا ڈر ظاہر کر کے اسے مزید شیر نہیں بنانا چاہتی تھی۔ آپ جیسوں سے اور کوئی توقع کی بھی نہیں جا سکتی جو اپنی ہی خاندان کی لڑکیوں کو نہیں چھوڑتے۔ اپنے بھرم میں رہتا ہوں، اور انسان بھلا کہاں جائز اور ناجائز حدود کو پہچانے گا۔ اس نے پورا زور لگا کر خود کو اس کی گرفت سے آزاد کیا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، روحان غصے سے چلایا۔ میرے ساتھ کوئی ایسی بدتمیزی سے بات نہیں کر سکتا۔ وہ سامنے کھڑی لڑکی کا گلا دبا دینا چاہتا تھا جو ہر بار اسے اس کے کردار کو مشکوک بنا دیتی۔ ظاہر ہے آئینہ دکھانا آسان نہیں ہوتا، اور کسی نے آج تک آپ کو آئینہ نہیں دکھایا، اسی لیے آپ ایسے ہیں۔ علیزے نے بنا لگی لپٹی کے اسے آئینہ دکھایا۔ یو؟ اس نے ہاتھ اٹھا کر بڑی مشکل سے اپنی مٹھی باندھ کر خود کو روکا۔ مارنا چاہتے ہیں؟ علیزے نے غصے سے سوال کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا، وہ دونوں ہی پیچھے سے طاہرہ خانم کی آواز سن کر چونک گئے۔ طاہرہ خانم فجر کی نماز پڑھ کر اپنے کمرے کی بالکنی میں رکھے پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ جب ان کی نظر نیچے باغیچے نما دالان میں کھڑے علیزے اور روحان پر پڑی، وہ ان دونوں کو اتنی صبح ایک ساتھ دیکھ کر چونک گئی، اور جب روحان نے علیزے کو بازوؤں سے پکڑ کر اپنی گرفت میں لیا تو طاہرہ خانم کے چہرے پر ناگواری چھا گئی۔ وہ کمرے سے نکل کر نیچے آئیں تو ان کے کانوں میں ان دونوں کے الجھنے کی آوازیں پڑی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس سے پہلے کہ روحان علیزے کو تھپڑ مارتا، وہ تیزی سے بیچ میں آئی۔ تم دونوں اتنی صبح ایک ساتھ اور اوپر سے چھوٹے بچوں کی طرح لڑائی کر رہے ہو، آخر ہوا کیا؟ انہوں نے پریشانی سے دونوں کو دیکھا۔ کچھ نہیں نانو، روحان نے خون اشام نظروں سے علیزے کو گھورتے ہوئے جواب دیا اور بنا کچھ کہے وہاں سے باہر نکل گیا۔ علیزے بیٹی، تم ہی کچھ بتاؤ، آخر ادھر ہوا کیا ہے؟ تم دونوں کیوں جھگڑ رہے ہو؟ اب کہ طاہرہ خانم نے سر جھکائے کھڑی علیزے کو مخاطب کیا۔ نانو وہ، علیزے نے انہیں مختصر و مناسب الفاظ میں بتانا شروع کیا۔
کل رات میرا سیل فون ٹوٹ گیا تھا اور ہر اتوار بابا اور امی صبح 7 بجے تک مجھے فون کرتے ہیں. اب کال نہ ملنے پر وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر ادھر تایا ابو کی طرف فون کرتے تو شاہانہ آنٹی کو برا لگ جاتا. یہی سوچ کر میں ادھر آ رہی تھی کہ آپ کے یہاں سے انہیں فون کر کے اپنے سیل فون ٹوٹنے کا بتا دوں تو راستے میں یہ مل گئے. میں نے انہیں بس اتنا کہا کہ میں خود واپس چلی جاؤں گی، جس پر انہیں غصہ آ گیا. اس نے کافی کچھ حذف کر کے انہیں بتایا. نہیں ایلیزی بیٹی، کچھ اور بھی ہوا ہے. اتنی سی بات پر وہ اتنا کیسے بھڑک سکتا ہے؟ وہ تو بڑا خاموش طبع اپنے کام سے کام رکھنے والا لڑکا ہے. خیر تم اندر چلو اور میں گھر فون ملاؤ، باقی روحان کو تو میں خود پوچھوں گی. وہ سنجیدگی سے اسے اندر جانے کا کہہ کر خود ناشتہ تیار کروانے کچن میں آ گئی. ملازمہ کو ناشتے کی ہدایت دے کر وہ اپنے کمرے میں آئیں اور اپنا سیل فون سائڈ میز پر سے اٹھا کر روحان کا نمبر ملانے لگی. یس نانو. 3 بیل کے بعد اس کی بھاری گمبھیر آواز ابھری. جاگنگ کے بعد سیدھا ادھر آنا، آج ہم ناشتہ ساتھ کریں گے. انہوں نے سنجیدگی سے اسے حکم دے کر بنا اس کا جواب سنے فون رکھ دیا. وہ جانتی تھیں کہ چاہے روحان کو کتنا ہی غصہ کیوں نہ ہو، پر وہ ان کے حکم سے انکار نہیں کر سکتا. اب ان کا رخ نیچے بڑے کمرے کی طرف تھا جہاں علیزہ سوات فون پر بات کر رہی تھی. بہت شکریہ نانو. وہ جب پہنچی تو علیزہ فون بند کر چکی تھی. ابھی یہ غیروں کی طرح شکریہ ادا کیا کرو گی؟ وہ برا مان گئی. نہیں نانو. علیزہ نے پریشانی سے ان کی خفگی کو نوٹ کیا. علیزہ بیٹی یہ تمہارا اپنا گھر ہے، پلیز یہاں تکلف مت برتا کرو، مجھے دکھ ہوتا ہے. سوری نانو. اس نے معذرت کرنا ہی مناسب سمجھا. اچھا یہ بتاؤ ناشتے میں کیا لوگی؟ نانو پلیز آپ برا مت مانیے گا، میں اتنی صبح ناشتہ نہیں کرتی، بس ابھی کچھ دیر مزید سونے کا ارادہ ہے، پھر اٹھ کر پکا وعدہ لنچ آپ کے ساتھ ہی کروں گی. ان کے گلے میں باہیں ڈال کر انہیں مناتے ہوئے پیار سے بولی. ٹھیک ہے ایسا کرو، تم اوپر میرے کمرے میں جا کر آرام سے سو جاؤ. ویسے بھی تم ذرا برابر بھی اپنا خیال نہیں رکھتی ہو، آنکھوں کو دیکھو سرخ ہو گئی پڑی ہیں، بال الگ رکھے پہ رونق ہو رہے ہیں. وہ اس کا بغور جائزہ لے رہی تھی. نانو آپ کو زحمت ہوئی. وہ ایک بار پھر انکار کرتے ہوئے ہچکچا رہی تھی. لڑکی اب مزید ایک لفظ نہیں. جاؤ اوپر، میں حمیدن کو بھیج رہی ہوں، تمہارے سر میں تیل ڈال کر مالش کر دے گی تو اچھی نیند آئے گی. چلو اٹھو اب. انہوں نے اسے ٹوکا تو وہ ان کی بات کا مان رکھتے ہوئے کھڑی ہو کر ان کے بتائے کمرے کی طرف چلی گئی. ویسے بھی کیا پتا گھر جاتے ہوئے راستے میں روحان دوبارہ ٹکرا جاتا. یہی سوچ کر اس نے بھی رکنے کا موڈ بنا لیا. آپ اپنی حد میں رہنا سیکھیں. میں آپ کی کوئی زر خرید غلام نہیں ہوں جس پر آپ اپنا حکم چلائیں گے. آپ جسوں سے اور کوئی توقع کی بھی نہیں جا سکتی، جو اپنے ہی خاندان کی لڑکیوں کو نہیں چھوڑتا. جو اپنے بھرم میں رہتا ہو وہ انسان بھلا کہاں جائز اور ناجائز حدود کو پہچانے گا؟ ظاہر آئینہ دکھانا آسان نہیں ہوتا اور کسی نے آج تک آپ کو آئینہ نہیں دکھایا، اسی لیے آپ ایسے ہیں. وہ بہت تیز دوڑ رہا تھا اور علیزہ کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے. اس کی چوڑی پیشانی پر رگیں ابھر آئیں، جبڑے بھیچے ہوئے تھے. ایک لاوا سا اس کے اندر ابل رہا تھا. ابھی اس نے ایک راؤنڈ ہی مکمل کیا تھا کہ اس کا فون بجنے لگا. نانو کی کال تھی جسے وہ نظر انداز نہیں کر سکتا تھا. انہوں نے اسے گھر آنے کا حکم دے کر بنا اس کے سنے فون رکھ دیا. مرتا کیا نہ کرتا، اب اسے نانو کے گھر جانا ہی تھا. 1 گھنٹے تک ٹریک پر دوڑنے کے بعد وہ نانو کے گھر کی طرف گامزن ہوا. نانو کے گھر پہنچ کر بنا گھنٹی بجائے وہ اندر داخل ہو کر سیدھا کچن میں آیا. پر خلاف توقع ادھر علیزہ نہیں تھی، صرف نانو ملازمہ سے ناشتہ میز پر چنوا رہی تھی. آؤ بیٹا. طاہرہ خانم نے آہٹ سن کر سر اٹھایا. وہ مسکراتے ہوئے اسے بیٹھنے کا کہہ کر ملازمہ کو فریش جوس لانے کی ہدایت کی. ملازمہ کی جوس پیش کرنے کے بعد انہوں نے اسے باہر جانے کا اشارہ کیا اور پھر اپنی پوری توجہ روحان پر کی، جو ٹریک سوٹ میں ملبوس اپنے دراز قد، ماتھے پر بکھرے ریشمی بالوں اور چہرے پر خفگی کے تاثرات لیے انتہائی وجیحہ لگ رہا تھا. ضدی لڑکی یقیناً گھر چلی گئی ہوگی. وہ کلس کر سوچتا ہوا کچن میں آیا. کیسے ہو؟ طاہرہ خانم اسے بغور دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی، جو انہیں دیکھ کر زبردستی مسکرایا. روحان بیٹا، آج سویرے آپ علیزہ سے جس طرح بات کر رہے تھے وہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگا. وہ جب اسے ناراض ہوتی تھی تو ایسے ہی آپ کہہ کر مخاطب کرتی. نانو آپ، وہ کچھ کہنا چاہتا تھا پر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا. میں نے تمہیں ہمیشہ لڑکیوں کی عزت کرنا، ان سے نرمی سے پیش آنا سکھایا ہے اور آج تم نے میری ساری تربیت پر پانی پھیر دیا. ہاؤ ڈیئر یو. تم اس پر ہاتھ اٹھانے والے تھے. وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی. نانو آپ اس کی حرکتیں بھی تو دیکھیں. آج اس نے خواہ مجھے اتنا تپا دیا کہ میں خود پر کنٹرول نہیں رکھ سکا. روحان جو بھی ہو، تمہیں اس سے اس طرح سے بات نہیں کرنا چاہیے تھی. مت بھولو کہ وہ تمہارے سگے چچا کی بیٹی ہے. اس کی رگوں میں بھی وہی خون دوڑ رہا ہے جو تمہاری رگوں میں ہے، تو پھر تم اسے خود سے کمتر کیسے سمجھ سکتے ہو؟ وہ بے حد خفا تھی. نانو آپ بات تو سنیں. روحان نے انہیں پورا قصہ سنانا چاہا پر انہوں نے اسے ٹوک کر خاموش کروایا. دیکھو روحان، میں جانتی ہوں کہ تمہیں غصہ بہت جلدی چڑھتا ہے اور علیزہ بھی غلط نہیں ہے. اس بچی کو اس گھر میں ٹھیک سے اپنایا ہی نہیں گیا.
پر بیٹا وجوہات جو بھی ہوں یوں کسی لڑکی ذات سے بات کرنا ٹھیک نہیں۔ نانو، میری بات غور سے سنو، تم اپنے جذبات کو ابھی سمجھ نہیں پا رہے۔ یہی تو تم انسانوں کا المیہ ہے کہ ہم وقت پر اپنے جذبات نہ سمجھتے ہیں اور نہ ہی ان کا اظہار کرتے ہیں، اور تم مانو یا نہ مانو پر سچ یہی ہے کہ علیزہ تمہارے دل میں بس چکی ہے، رگوں میں اتر چکی ہے، مگر تم ماننے سے انکاری ہو۔ وہ اسے بغور دیکھتے ہوئے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بات کر رہی تھی۔ ان کی بات سن کر روحان کے چہرے پر سختی چھائی۔ آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ فوری جواب دے کر جانے کے لیے کھڑا ہوا۔ یہ تو وقت بتائے گا، لیکن میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، علیزہ جیسی رکھ رکھاؤ والی معاشرے کی لڑکی کسی نصیب والے کو ہی ملتی ہے، اور میری دعا ہے کہ وہ تمہارا نصیب ہو۔ انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ انہیں علیزہ اپنے سر پھرے نواسے کے لیے بہت پسند آئی تھی۔